اس کرو ون حجس متعلق کت کیا اہم فرائض حجس متعلق. ہاں حجس متعلق حجس متعلق 3 تہٕ 7 یعنی 3 فرائض اور بیٚیہِ 7 واجبات. بالکل. اگر اس فرائض مز کانٛہہ تہِ اکھ فرض پھُٹ بالکل تو اس حج نو کرن حج چھُ دہراوُن. اگر واجبات مز کانٛہہ تہِ واجب اس پے تو تمہِ خٲطرٕ چھِ اکھ قۄربٲنی کرٕنۍ. یُس اکھ قۄربٲنی ہُنٛد الپل اکھ کاسٹ چھُ گژھان تتھ لگ بگ 15,000 رۄپیہِ یعنی. تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جن کی اس پرے صبح 8 بجے پہ 9 بجن تام دوردرشن چہ کشر چینل پہ ٹیلی کاسٹ سپدان امہ علاوہ ہیکو تھی یہ پروگرام یوٹیوب سٹریمنگ ذریعے لائیو تہ وچھت تو تمہ پتہ تہ وچھت. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے عرض کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم حج کے حوالے سے بات کریں گے اور چونکہ عازمین کا جو قافلہ ہے بیشتر لوگ جو ہیں وہ حج پہ نکل چکے ہیں. ابھی آج اور کل بھی فلائٹس ہیں, سرکاری فلائٹس جو ہیں, اور اس کے بعد پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے جو خواہش مند افراد ہوں وہ حج پہ نکل جائیں گے. اور ہماری جو مدعا و مقصد ہے آج وہ یہ ہے کہ ہم حج کے جو 5 دن ہیں جو ہمارے عازمین وہاں پہنچ چکے ہیں, جو نکل رہے ہیں اور جو نکلنے والے ہیں, ان کے لیے کچھ باتیں عرض کریں ہم اس پروگرام میں تاکہ ان کا جو سفر ہے وہ آسان ہو اور حج کے جو ارکان ہیں وہ اچھی طرح سے ادا ہو سکیں. اور اس ضمن میں ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ملک محمد جمیل صاحب کو, جو کہ ایک اپروڈ حج ٹرینر ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے. ان سے آج ہم بات کریں گے اور جانیں گے یہ مختلف باتیں جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی عرض کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے مجھے مدعو کیا, یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا. شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ ان باتوں پہ ہم یہاں پہ آج پروگرام کریں گے اور آپ نے ہماری گزارش قبول کی. اور آپ جہاں سے تشریف لائے, کل شام کو میں آپ سے بات کر رہا تھا چونکہ یہاں پہ موسم کل صحیح نہیں تھا اور آپ لگ بھگ جو کوکرنا کے آگے علاقہ سنتھن ٹاپ کے آس پاس آپ رہتے ہیں, اور آپ نے جب کل مجھے یہ کہا کہ ہمارے گاؤں میں 2 انچ برف ہوئی تو سنتھن ٹاپ پہ تو 2 انچ برف ہوئی تو پھر ایسے موسم میں پھر یہاں آنا, ایک دن پہلے آ جانا اور رات میں سری نگر میں قیام کرنا, اور آج کے پروگرام میں ہمارے, تو اس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. جاننا چاہیں گے آپ سے جبیل صاحب کے پہلے آپ مختصراً اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں کس جگہ, حالانکہ میں نے کوکرناگ بتا دیا لیکن جگہ کا نام مجھے نہیں پتا ہے, وہ بتائیں, اور ابتدائی تعلیم وغیرہ کیسے ہوئی, اور یہ حج کے ساتھ جو یہ وابستگی ہے ایز ٹرینر یہ کیسے ہوا. دیکھیے حضرت, جو میں اپنے گاؤں کا تھوڑا سا آپ کو تعارف بتاتا ہوں. میں کشمیر کے آخری گاؤں اہلن گڈول سے تعلق رکھتا ہوں. بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, بہت ہی خوبصورت اہلن گڈول. تو اس کے اطراف میں اگر آپ دیکھیں گے ماور ناگ ہے, پوش باغ ایریا ہے, سنتھن ٹاپ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, ضرور دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار آپ ضرور اس چیز کو دیکھیں. بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جو تعلیم میں نے کی اپنے گاؤں میں ہی میں نے بیسک ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد میں نے کوکرناگ میں جو سیکنڈری ایجوکیشن, اس کے بعد ڈگری کالج اننت ناگ, پھر یونیورسٹی آف کشمیر میں ڈسٹینس موڈ میں نے ایجوکیشن حاصل کی. اگنو کے تھرو میں نے ایجوکیشن حاصل کی. تو بچپن سے ایک خواب تھا میرا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حج کروں. یہ حج کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھی حج کیا چیز ہوتی ہے, لیکن بچپن سے ایک خواب تھی. اور جب بھی کوئی حج پہ جاتا تھا تو میں ان کے گھر جاتا تھا, ان کے بیگوں کو پیک کیا کرتا تھا تاکہ میری یہ تمنا پوری ہو جائے. تو پھر 2010 میں ہم حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں, والدین کے ساتھ میں اپلائی کرتا ہوں حج کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر, میرے انکل آنٹی, والدین, ماں باپ اور میں, ہم پانچوں کی جو ہے قرآن اندازی میں پہلی بار نام آ گیا. پہلی بار بھی نام آ گیا. تو میں اتنا خوش ہوا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں ایک پہاڑی پہ رہتا ہوں, خوبصورت پہاڑی پہ. جب میں وہاں سے نیچے کی طرف آ رہا تھا تو جب مجھے کسی نے, ایک دوست نے فون کیا, دن کے 9:30 بجے تھے کہ آپ کا قرآن اندازی میں نام آیا. تو میں اس وقت اچھلا ہوں, مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ میں اس مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں, اتنی زیادہ مسرت ہوئی ہے. تو تب سے لے کر آج تک میری یہ تمنا رہی ہے کہ عازمین حج کی میں خدمت کیا کروں گا. پہلے بھی کرتا تھا لیکن پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی حج کمیٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ میرا تعلق بنا. فیض صاحب یہاں حج کمیٹی میں کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد قمر سجاد صاحب آئے, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. سلام صاحب ہیں الحمدللہ, تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس میں
میں 2016 میں میں ایز خادم الحجاج اور حج ٹرینر یہاں سے مجھے ڈپٹیشن پہ بھیجا گیا، تو الحمدللہ اسٹیٹ میں مجھے اسٹیٹ لیول کا ایوارڈ بھی ملا اس میں. اس کے بعد 2018 میں پھر سے مجھے حج پہ جانے کا موقع ملا، تو اس میں مجھے جو انڈین حج مشن کی طرف سے ایکسلنسی کا ایوارڈ ملا. وہاں پہ جو میرے خدمات تھے حج ریلیٹڈ، تو بہت مزہ آتا ہے کہ آپ نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت، آپ کے پاس اتنے سارے حج ہیں، اتنا بڑا سکوپ ہے، آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کرنا چاہیں خدمت اتنا کر سکتے ہیں. راؤنڈ دا کلاک آپ خدمت حاجیوں کی کرنا چاہیں تو ایک نیکی کا آپ کو 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو جب آپ حج پہ ڈپٹیشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیکی، ایک بات، آپ کو ایک صدقے کی بات اگر سکھائیں گے، ایک آدمی کو اگر آپ طواف کرائیں گے تو یہ آپ نے 1 لاکھ مرتبہ کسی کا طواف کرایا، تو کتنی بڑی عظمت والی بات ہے، اور اس کو کون گوا سکتا ہے. تو اس لیے لوگ تمنا کرتے ہیں. اور جیسے کعبہ ہے، تو آپ نے حضرت ڈاکٹر صاحب آپ نے حج کیا ہے، تو کعبہ کے اندر اٹریکشن ہے. پہلے انسان کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، جب جاتا ہے تو تڑپ اور زیادہ بڑھتی ہے، اور زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے کعبہ کے اندر جو اٹریکشن رکھی ہے، تو انسان جب بھی حاجی صاحبان نکلتے ہیں تو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بار بار حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت یہ مختصر جو میرا تعارف کہاں سے، مختصراً آپ نے کہا لیکن بڑا جامع ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ وہ جو تڑپ ہے ماشاءاللہ، اور وہ مسرت جب ہوتی ہے اس جگہ سے جب بلاوا آتا ہے، بے شک وہ انسان کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے. بالکل بالکل. آپ سے جمیل صاحب جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ہمارے حجاج جو ہیں وہ سفر محمود پہ روانہ ہو چکے ہیں، بیشتر آج اور کل کی فلائٹس ہیں، آج 3 فلائٹس ہیں، 435 حجاج کرام کا قافلہ آج بھی نکلے گا، اور کل بھی 435 حجاج کا آخری قافلہ جو ہے وہ کل روانہ ہوگا سفر محمود پہ انشاءاللہ. اور کل ملا کر کے جو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6000 جو ہیں سرکاری طور پہ جموں کشمیر لداخ سے اس بار سفر محمود پہ روانہ ہوں گے انشاءاللہ. اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا بھی اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سفر پہ نکل پڑیں گے. اور جو ویزا تھا اس بار اس کا انتظام بڑا خوب تھا. اور آج صبح میں نے حج کمیٹی آف JNK کے ایک ذمہ دار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس بار ابھی تک کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی کسی بھی حاجی صاحب کی طرف سے جو جا چکے ہیں کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے یا کسی قسم کی کوئی پریشانی. حالانکہ میں پروگرام کے آغاز میں عرض کر رہا تھا کہ اس سفر میں ہو سکتا ہے کہیں دکم دکا ہو، کہیں پہ کوئی دقت ہو، کہیں پریشانی ہو، لیکن اسے خوش اسلوبی سے انسان کو بالکل برداشت کرنے کا وہ مادہ پیدا کرنا چاہیے. آپ جب حج پہ گئے اور اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ پھر اگلی بار حج کیا، پھر 3 بار آپ حج پہ جا چکے ہیں اور ایک عمرہ کیا ہے آپ نے غالباً. تو اس سفر کی جو اہمیت آپ نے کافی اس پہ لٹریچر بھی پڑھا ہوگا تو ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے، لیکن ایک بار ہم اعادہ کریں گے ان چیزوں کا کہ یہ سفر جو ہے سفر حج اسلام میں کیا اہمیت ہے اس کی. دیکھیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی جو بنیاد اسلام خمسن یعنی 5 چیزوں پہ اللہ رب العزت نے بنیاد جو ڈالی ہے، عمارت جو بنائی ہے، اسلام کی عمارت کو تعمیر کیا 5 چیزوں پہ. تو ہم کہیں گے دا بلڈنگ آف اسلام اٹ از بیسڈ آن 5 پلرز. تو 5 میں سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا ایمان، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور آخر میں حج رکھا. تو میں اس کو اس طریقے سمجھاؤں گا، جب کسی کو ہم دعوت پہ بلاتے ہیں، دعوت پہ تو بہت سارے سالن بناتے ہیں، سالن میں آخری چیز جو ہوتی ہے تو وہ دا بیوٹیفل اینڈ ویری ٹیسٹی فش دیٹ از کالڈ یخنی. تو جس طریقے سے ہمارے یخنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بھی ان دا سیکوینس اس کا سیکوینس رکھا کہ حج کو آخری بار رکھا ہے. تو حج کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، حج جو یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. جب آپ عرفہ کے اندر جاتے ہیں تو عرفہ کے اندر جانے کے بعد جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ ایسے لوٹتے ہیں جیسے اسی وقت آپ نے ماں سے جنم لیا. تو دیکھیے حج کے ساتھ جو آپ حج کے فضائل دیکھیں گے تو یہ حج آخری مرتبہ اللہ رب العزت نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کے بعد آپ اس میچورٹی پہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بگڑنے کا، آپ کا صحیح راستے سے ڈیریل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے.
تو آپ صحیح ٹریک پہ آ رہے ہیں. آپ اللہ سے اتنا تعلق جوڑتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی وہ قدرت براہ راست دیکھتے ہیں. آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں, آپ مینا کو دیکھتے ہیں, آپ عرفہ کو دیکھتے ہیں, آپ مزدلفہ کو دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کی جو آنکھیں کھول دیتے ہیں, آپ کے دل و دماغ کو کھول دیتے ہیں. بھائی تو حج کے لیے آ رہا ہے نا, تو میں تمہیں بلا رہا ہوں, اتم الحج والعمرۃ للہ. اے میرے بندے تو آجا, میرا حج کر, عمرہ کر. تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کی اٹینڈنس پہ, اللہ تعالیٰ کی حاضری پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. تو جب یہ تعلق بنتا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں, کعبہ کو اپنی چیز سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے, آپ کے دماغ کی صفائی ہوتی ہے, آپ کے گناہ صاف ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں اس حج کا بدل دے ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے, اتنی زبردست عبادت ہے, اس کے لیے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں بدل دے دوں. اس کے لیے تو بدل ہے آخرت میں, جنت دے دوں گا, جنت. لیکن تو اصول و آداب کے ساتھ یہ حج کریں. تو بڑی فضیلت حج کی کہ ایک تو دنیا میں آپ کے تمام گناہ معاف کر دوں گا, اور آخرت میں آپ کو بہترین انعام جس کے لیے سب سٹرگل کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی آخرت میں جنت مل جائے, اور تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ملے, اللہ پاک کا دیدار ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے. تو جب اللہ رب العزت گارنٹی کرتے ہیں, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی کرتے ہیں, تو دیر از نو کوسچن آف ڈیریلنگ, وی شوڈ فالو. اچھا جمیل صاحب, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہم سب یہی امید کرتے کہ ہم سب جنت کے امیدوار بن جائیں. آپ نے ارکان حج کے حوالے سے بات کر, ارکان حج ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گھر پہ سفر چھ گژھان سٹارٹ, گھر نیران تمہ پتہ گژھان حج ہاؤس, تمہ پتہ ایئرپورٹ گژھان, تتھ سفرس دوران کمن چیزن ہند خیال تھاؤن. ییٚلہِ أسۍ حجُک ارادٕ چھِ کران تو اللہ رب العزت اعلان کران الحج اشر المعلومات. اس حج چھو, حج جو ہے حج, اس میں اللہ رب العزت فکس کر دیتے ہیں, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ مہینے کا کام ہے. اللہ رب العزت بڑا گیپ بتاتے ہیں ہمیں. تو دس مینس دیٹ وین یو آر گوئنگ ٹو پریپیئر فار دی حج, آرام سان, ہاں آپ نے حج کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ رب العزت انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بڑا کام ہے. حج کے جو لغوی معنی ہے کہ بڑا ارادہ, آپ بڑا ارادہ کر کے نکلے ہیں. جو لغوی معنی ہیں, جو ڈکشنری میننگ ہے, اس کے بعد ڈیفینیشن تھوڑا الگ ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی جو کعبہ ہے اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, مخصوص وقت اور مخصوص جگہ کی آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اسی کا حج نام ہے. لیکن جب ہم لغوی معنی کہتے ہیں تو بڑا ارادہ کو کہتے ہیں. تو جب آپ بڑا ارادہ کرتے ہیں تو بڑی پریپریشن ہونی چاہیے, بڑی تیاری ہونی چاہیے. حج سے پہلے ہی آپ نے تیار ہو کے جانا ہے. سب سے پہلا کام جو حج سے پہلے آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلے نیت, انٹینشن. ہم نے یہ دل دماغ بنانا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے, حج میں نے کرنا. اس کے بعد حج کرنے کا جو ارادہ کیا, ارادہ کرنے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے, جس میں ہم سب مار کھاتے ہیں, وہ پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے حقوق الباد ان کو ادا کرنا ہے. سب پہلا کام جو ہے حقوق الباد, اپنا پڑوسی ہے, اپنا بھائی ہے, اپنا دوست ہے, اپنا احباب ہے, اپنے رشتہ دار, ہاں جن کے حقوق ہیں, ہاں ان کے حقوق ہیں, ان کو ادا کرنا. بھائی کا یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ آپ اس سے روٹھے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں, تو 3 دن سے زیادہ آپ کو اسلام الاؤ ہی نہیں کرتا ہے. جتنے بھی آپ کے پڑوس میں چاہے مسلم رہ رہے ہیں, غیر مسلم رہ رہے ہیں, ان سب کو منا کے جانا ہے. یو آر دی ریپرزینٹیٹیو آف یور ایریا, یور لوکلٹی. تو آپ ریپرزینٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں. بلا تشبیہ ایک مثال دے دوں گا, کہیں غلط نہ ہو جائے. جس طریقے سے ہم ایک سنسد میں, پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں ایک آدمی کو ریپرزینٹیٹیو بنا کے بھیج دیتے ہیں, تو اس طریقے سے اپنے علاقے کا ریپرزینٹیٹیو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے ایک حاجی. تو اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے, پوری اپنے علاقے کی قوم, اپنے رشتہ داروں کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ان کے سارے مسائل لے کے جانا ہے. تو آپ جب مسائل لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس جو گریجز ہوتے ہیں, نفاق ہوتا ہے, آپ کی جو حسد ہوتا ہے, وہ سارا چھوڑ دینا ہے. دل کو خالی کر کے جانا ہے, دل کو صاف کر کے جانا ہے, دل کی دنیا کو درست کر کے جانا ہے, دل کی روح کو صاف کر کے جانا ہے. اور جب آپ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑو گے اور اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر کے جاؤ گے, تو کیا ہوگا, اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں گے. تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے ہم نے دل سے توبہ کرنی ہے. اے اللہ ہم سے جتنی بھی خطائیں ہو گئی ہیں, اے اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں, ہمیں معاف کر دے. پہلے سے تیاری کرنی, اس کی مشق کرنی ہے اس نے کہ میں کس طریقے سے اللہ کو مناؤں. صحابہ کو پڑھنا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا ہے, انہوں نے اللہ رب العزت کو کس طریقے سے منایا. جب طائف کا واقعہ آتا ہے, طائف میں اللہ رب العزت
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد 3 بڑے سرداروں سے ملتے ہیں. 3 بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچانے کے بعد ایک دور جگہ پہ جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں. اسی ایک چھوٹی میں ایک لائن بتاتا ہوں, اے اللہ اگر آپ اس حال میں مجھے راضی ہیں تو الحمدللہ, اور اگر اس حال میں آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا, آپ کو راضی کر کے اٹھوں گا. یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں سکھا رہے ہیں. تو ایک حاجی کو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے جانا ہے, حج کو سیکھ کے جانا ہے. ایک تو حج دیکھ کے کرنا, دوسرا حج سیکھ کے کرنا. پہلا ہم نے نیت کرنی ہے, دوسرا توبہ کرنا ہے, تیسرا ہم نے حج کو سیکھنا ہے, اور چوتھا ہم نے حقوق العباد کو ادا کر کے جانا ہے. اگر یہ 4 چیزیں ہم کر کے جاتے ہیں تو ہم ضرور بالضرور اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے, اور حج جو ہے وہ قبول بھی ہو, قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ملک محمد جمیل صاحب, اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. ابھی ہم گروپ صاحب بہت بہت شکریہ اس خصوصی پیکیج کے لیے, خصوصی باتوں کے لیے, خاص باتوں کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں ملک جمیل صاحب جو کہ ایک اپروڈ حج ٹرینر ہیں. اب ہم سیدھے آ جاتے ہیں حج کے وہ 5 دن. جی, سفر تو یہ 40 دن کا ہے, 45 دن کا ہے, کوئی 30 دن جاتا ہے, لیکن جو اصل میں حج ہے, ایام حج, اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ ایام حج کس تاریخ سے لے کے کس تاریخ تک ہیں, اور حج کے جو فرائض ہیں جن میں اگر کوئی چھوٹ گیا تو حج مکمل نہیں ہے, اور واجبات کیا ہیں مختصراً. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور بھی بات کریں گے. جی حضرت, جہاں تک آپ نے حضرت حج کے بارے میں, حج کے فرائض کے بارے میں آپ نے بات کی تو بہت ہی زبردست, اور سب کو ہم نے یہ جاننا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں, جو حج آپریشن ہوتا ہے, تو حج آپریشن جو ہوتا ہے اس میں یہ 40 دن, 20 دن, 25 دن, کسی یہ ڈیپینڈنگ اپان دی کنٹری شیڈول, کتنا ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے اس طریقے سے ان کا ڈپارچر رہتا ہے. تو جہاں تک ہمارا انڈیا کی ہم بات کریں گے تو یہاں پہ جو حج آپریشن ہوتا ہے آلموسٹ اٹس آف 45 ڈیز, 45 دن کو لے کے چلتے ہیں. تو جب ہم 45 دن کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ سارا پریپریشن ہوتا ہے, از دا پریپریشن کنٹری ود ان دا کنٹری, یعنی ایک ملک کا جو ہے ڈپارچر ہوتا ہے, پورا ڈپارٹمنٹ جاتا ہے, پوری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ حج آپریشن کو انجام دیتی ہے. تو اصل میں دن ہوتے ہیں صرف حج کے 5 دن ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے اور یہ 12 یا 13 ذی الحجہ کو ختم ہوتا ہے, ڈیپینڈنگ اپان دی ڈپارچر فرام دا مینا. مینا میں آپ کب نکلتے ہیں, کب نہیں نکلتے ہیں, تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سیدھے ہم حج پہ ہی بات کریں گے. تو چلتے ہیں سیدھے حج کی رخ. تو جب ہم پہلے حج کی بات کرتے ہیں تو حج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو حج الافراد ہوتا ہے, حج القران ہوتا ہے, اور حج تمتع ہوتا ہے. حج الافراد وہ لوگ کرتے ہیں جو ود ان دی ویسنیٹی آف مکہ اینڈ مدینہ ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں جو لوکلز ہوتے ہیں, ہاں وہ حج الافراد کرتے ہیں. اس میں قربانی کا وہ نہیں ہوتا ہے, تو سیدھے ان کے لیے وہی میقات ہے, وہاں سے احرام باندھ کے وہ چلے گئے مینا مزدلفہ. تو یہ ان کا یہ سسٹم رہتا ہے. اس کے بعد جو حج القران ہوتا ہے اس میں ایک ہی احرام کے اندر آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے اور آپ نے حج بھی کرنا ہے, اور احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو وہ بالکل جاری رہیں گی. تو ہم بات کرتے ہیں حج تمتع کی. اکثر جو ہمارے حاجی صاحبان کرتے ہیں, جو ہمارے عازمین کرتے ہیں حج تمتع, اس میں تھوڑی آسائش ہوتی ہے. آپ نے عمرہ کرنا ہے, عمرہ کے بعد آپ نے حج کرنا ہے. تو الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں, ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں. تو چلے سیدھے ہم پہلے عمرہ کی بات کریں گے. عمرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عمرہ میں ہم نے 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. عمرہ میں صرف 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ 4 باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا عمرہ الحمدللہ بہت ہی اچھا اور قبول عمرہ ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے احرام کی حالت میں داخل ہونا ہے. ایک تو ہوتا ہے احرام, دوسرا ہوتا ہے احرام کی حالت میں داخل ہونا. تو احرام کی حالت میں داخل ہونے کے لیے ہم نے 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام, احرام کی حالت میں داخل ہونے کے لیے ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, واٹس مائی انٹینشن, ویدر اٹ از انٹینشن آف عمرہ اور حج. اس کے بعد دوسرا کام جو ہمارا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے وردی لگانی ہے, احرام کی وردی لگانی ہے, دوسرا کام. اور اس کے بعد تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, تیسرا کام ہم نے میقات کو دیکھنا ہے. وائر فرام از مائی جرنی اسٹارٹس, ہولی جرنی جو ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب ہم یہاں سے اگر ہم ڈائریکٹلی یہاں سے سیدھے اگر ہم جائیں گے جدہ, مکہ ہماری فلائٹ جائے گی. اکثر جو ہماری فلائٹیں سیدھے مدینہ پاک اس سال گئی, تو اگر تو یہ ہمارا جو میقات آتا ہے یلملم کی ایک پہاڑی آتی ہے,
تو جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں میقات جہاز ران شروع بتاتے ہوتا ہے، ہیں، بالکل۔ تو ان کا جو ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ بتا دیتے ہیں، تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہاں سے تلبی. ہاں وہاں سے تلبی سٹارٹ، وہ میقات ہو جائے گا، نیت بھی ہو جائے گی، اور وہاں سے ہی ہم نے تلبیہ بھی سٹارٹ کرنی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ 4 کام، جب یہ 4 کام ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا فرض مکمل ہو گیا. ماشاءاللہ. تو پہلا فرض کے ہم 4 کام ایک بار پھر سے دہرائیں گے. سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا کام جو ہوتا ہے احرام کی حالت میں ہم نے نیت کے بعد میقات کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنی ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ جو یہ وردی لگانی ہے، یہ 4 کام ہم نے کیے تو ہمارا پہلا فرض مکمل ہو گیا، میقات پہ ہی مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو وردی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وردی کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ مرد کے لیے جو وردی ہے وہ ہے 2 چادریں، ایک تہبند اور ایک اور اس کے بعد جو ہم بیلٹ لگاتے ہیں. اگر ہم نے بیلٹ میں یہ نیت کی، یہ بیلٹ اس لیے لگا رہا ہوں کہ میری جو یہ احرام کی چادر ہے یہ گر جائے گی تو اس میں دم واجب ہو جائے گا. تو یہ بڑا خاص خیال رکھنا، کیونکہ نیت کا بڑا دخل ہے اس میں. کرنا کیا نیت، یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں زادرہ کے لیے، میرے پاس جو پیسہ ہے کیونکہ اس میں آپ کے جو یہ نیت کرنی ہے. اس میں بڑا یہ نا ذہن رکھنا کہ یہ گرے گا نہیں. صحابہ نے کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نے کیا، کسی کا گرا نہیں آج تک، تو میرا کیوں گرے گا؟ تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ رکھتا ہمارے حاجی صاحبان کو کہ کہیں یہ نہ گر نہ جائے، لیکن گرتا نہیں ہے. دراصل اس میں یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جو ہمارا یہاں کا لباس ہے شیت لاگان بالکل زیادہ تو تت یہ اچھا باسان یہ خدشہ کہ شاید ہائی ہے یم زن آسان یو پی بہار وغیرہ یہ نا لنگی جہاں لنگی کا بالکل، تو ان کو نہیں ہوتی ہے یہ والی دقتیں. یہ یہاں پہ اصل میں ہمارا جو پہناوا ہے وہ ڈفرینٹ طریقہ کا ہے، اس وجہ سے شاید اس میں وہ تھوڑی سی ذہن میں آ جاتی ہے وہ بات. ایک جمیل صاحب جو کہ اپروڈ حج ٹرینر ہے آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے، تو اس کت کران احرامس متعلق تو عمرس متعلق اس کرو وین حجس متعلق کت کیا اہم فرائض حجس متعلق. ہاں حجس متعلق حجس متعلق 3 تہٕ 7 یعنی 3 فرائض اور بیش 7 واجبات. بالکل. اگر اس فرائض مز کانٛہہ تہِ اکھ فرض پھٹ تو اس حج نو کرن، حج دہراون. اگر واجبات مز کانٛہہ تہِ واجب اس پے تو تمہ خاطر اکھ قربانی کرن. یُس اکھ قربانی ہُنٛد الپل اکھ کاسٹ چھُ گژھان تتھ لگ بھگ 15,000 رۄپیہِ. یعنی اکھ دُمہٕ چھُ اسہِ انُن، سُہ چھُ حدوٗدِ حرمس منٛزٕے ذبح کرُن، سُہ چھُ تٔتی بگراوُن مکمل طور پٲٹھۍ. تو یہ چھُ اس لیے أسۍ کرو پوٗرٕ توجہ سان بوزو کہ اسہِ یِم گۄڈنِکۍ 3 چیٖز چھِ، یِمن 3 چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کانسنٹریٹ. گۄڈنیُکُے یُس اسہِ چھُ سُہ چھُ اسہِ گۄڈنیتھ احرام چہِ حالتس منٛز داخل گژھُن، گۄڈنِچ کٲم. دوٚیِم یُس اسہِ فرائض چھُ سُہ چھُ اسہِ وقوٗف عرفات. 9 ذی الحجہ یُس اسہِ وقوٗف عرفات چھُ کرُن، یتھ أسۍ اصل حج چھِ ونان، یتھ یوم عرفات تہِ چھِ ونان. عرفاس متعلق چھِ واریاہ زیادٕ فضائل. یُس عرفاتُک دۄہ چھُ اتھ منٛز کیاہ اذکار چھِ اسہِ کرٕنۍ، 4 کلمُک چھُ ورد کرُن، استغفارُک کثرت چھِ کرٕنۍ، اللہ رب العزتس چھُ زبردست منٛگن کرٕنۍ، کھڑا گژھُن. یُس اسہِ وقوٗف چھُ کرٕنۍ، وقوٗفس منٛز چھِ اسہِ یہِ چیٖز اکھ ضمنن اکھ کتھ ونہٕ بہٕ، ییٚلہِ أسۍ حج کرو حج کٮ۪ن 5 دۄہن منٛز چھُ اسہِ 3 چیٖزن ہُنٛد خیالات تھاوُن. گۄڈنیُکُے چھُ اسہِ رفیق حج یہ انتخاب کرنا ہے. رفیق حج یعنی بیٹر ٹو بی alone دین ان اے بیڈ کمپنی. تو ایک رفیق حج کا ہم نے انتخاب کرنا ہے. کس کر میں زیادہ خدا صبس متعلق یاد دہانی، بالکل کس ٹوک میں اگر بہ تھوڑا سا تہ غفلتس من گژھے کس کر میں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ رفیق حج کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. کس کے ساتھ میں حج کروں گا. دویم وقت کا صحیح استعمال. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرمان والعصر والفجر والعیال. یہ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نزدیک ٹائم وقت زبردست. جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اللہ، جس چیز کی عظمت ہے اسی چیز کی ہم قسم کھائیں گے. تو اللہ رب العزت جس چیز کی قسم اٹھائے گا تو اس کی کتنی اہمیت ہے. تو اس لیے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے 5 دن کے وقفے کو یوٹیلائز کرنا ہے. 5 دن میں آپ کے پاس پرائم ٹائم، 5 دن کے حج جو کہ 5 دن ہوتے ہیں، اس میں پرائم ٹائم آپ کا آتا ہے 9 ذی الحجہ کے ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کے مغرب. یہ پرائم ٹائم ہے آپ کا حج کا پرائم ٹائم. تو جس کو آپ جو میدان عرفات میں گزرتا ہے، ہاں جو اس کو ہم کہیں گے یہ حج کا لب لباب ہے. تو مین فوکس ہم نے اس چیز پہ کرنا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے مسائل، اپنے علاقے کے مسائل، پوری امت کے مسائل، مسلم غیر مسلم سب کے مسائل. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی،
पूरी इंसानियत के लिए। रहमतुल आलमीन। तो और ये उम्मत भी आलमी उम्मत है। इस उम्मत को वो काम दिया गया है जो काम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसागत में इस उम्मत को दावा का काम मिला, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम मिला। तो वहां पे जाके अपना हक अदा करना है, अल्लाह से खूब मांगना है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत की दुआ करनी है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए अमन की दुआ करनी है, बदअमनी को अल्लाह ताला दुनिया से मिटा दे सबको। और इसमें दुआ, अगर हम हज को देखेंगे ना बारीकी से देंगे तो हज पूरा दुआ ही है। आप तवाफ करते हैं, दुआ करते हैं, आप हजर अस्वद के सामने खड़ा होते हैं, दुआ करते हैं, आप सफा पे जाते हैं, दुआ करते हैं, आप मरवा पे जाते हैं, दुआ करते हैं, आप मिलीन अक्सरीन जो ग्रीन लाइट होती है सफा मरवा के दौरान दुआ करते हैं, आप मीना में जाते हैं, दुआ करते हैं, आप जमरा पे जाते हैं, दुआ करते हैं, आप मुजदलिफा जाते हैं, दुआ करते हैं, आप अरफा जाते हैं, दुआ करते हैं। तो हज सारा दुआ ही है, इसमें मशक्कत है, मेहनत है, लेकिन ज्यादा इसमें दुआ है। आप माली इबादत भी करते हैं, जिस्मानी इबादत भी करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दुआ। तो दुआओं की कसरत, यानी दूसरा फर्ज, पहला फर्ज एहराम की हालत है, दूसरा फर्ज है वकूफ अरफा जो जिसका टाइम स्टार्ट होता है 9 जिलहज्जा ज़ोहर के बाद और ये मगरिब तक। अगर कोई नहीं कर सकता इसमें, तो इसमें अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है कि आप इसको तुलुई फजर तक, यानी सुबह जो तहज्जुद का वक्त होता है 10 जिलहज्जा का तहज्जुद का वक्त, तब तक कर सकते हैं। इसमें कोई, अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां रखी है हज में, आसानी रखी। और तीसरा जो फर्ज है वो है तवाफ़ ज़ियारा। तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ़ जो हज मुकम्मल करने के बाद, अरफात से वापस आने के बाद, अरफात से 10 जिलहज्जा को जो हमें तवाफ करना, ये 3 चीजें जो हैं, इन 3 चीजों पे हमने कंसंट्रेट करना है। पहला, हमने एहराम की हालत में दाखिल होना है, दूसरा वकूफ अरफा, और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत में हमने कितने काम करने? तवाफ़ ज़ियारत में हमने एक चीज का ख्याल रखना, पहले भी था, अब कोविड में ज्यादा ही उस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो डायरेक्टली बोसा करते थे हजर अस्वद को, तो वहां से तवाफ स्टार्ट होता था। उसके बाद जब थोड़ी भीड़ होने लगी तो फिर छड़ी का इस्तेमाल करके हजर अस्वद तो उसको चूमते थे। उसके बाद इस्तिलाम मिला, इसका बदल, बोसे का बदले इस्लाम, यानी हजर अस्वद की तरफ हाथ इशारा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हाथ को चूमा, तो इसका बदल मिला। ये भी बोसा ही माना जाएगा। हाँ, ये बोसा माना जाएगा, और जो फजाइल उसके हैं, जो अजर उसका है, जो रिवार्ड उसका है, वो यही इसी का मिलेगा। तो एक इसमें 8 इस्तिलाम, 7 चक्कर काबा के दरमियान, और 2 रकात नमाज वाजिब, इसका नाम है तवाफ़ ज़ियारा। इसका नाम है, एक जो हम कहेंगे तवाफ, एक तवाफ के अंदर 8 इस्तिलाम, 7 चक्कर और 2 रकात नमाज वाजिब जरूरी पढ़नी है। जहीं पे जगह मिलेगा, मुताफ में जगह मिलेगा या मुकाम इब्राहिम के पीछे जगह मिलेगा, तो वहां पे हमने 2 रकात नमाज वाजिब पढ़नी है और मुख्तसर नमाज करनी है। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ के मुख्तसर नमाज करके दुआ करेंगे, अल्लाह मैंने ये इबादत की है, इसको कबूल फरमा, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया, आखिरत में नजात का जरिया बना दे। तो ये तवाफ़ ज़ियारत के 3 काम किए। एहराम की, हम पहले एहराम की हालत में दाखिल हुए, दूसरा वकूफ अरफा और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। तो ये हमारे फराइज मुकम्मल हो गए। एक जमील साहब, यहाँ पे कतल कलामी के लिए माफी चाहूंगा, जो तवाफ़ ज़ियारत का वक्त है जी, असल में क्या हो जाता है कि जब हम आ जाते हैं अरफात से, उसके बाद मुज़दलिफा में रात गुजारते हैं, अगले दिन जब मिना पहुंच जाते हैं वापस, तो उसके बाद एक वो सब में एक बागम बाग रहती है कि नहीं, जितने तवाफ़ ज़ियारत करके आ जाते हैं पहले, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तो थके हुए होते हैं, भीड़ होती है, तो उसके अरकान सही से अदा नहीं होते हैं। तो इसका जो वक्त है तवाफ़ ज़ियारत का, किस वक्त से लेके किस वक्त के बीच में कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि हमें बात 8-10 मिनट है अभी, तो 2-4 चीजों पे जहां तक हम तवाफ़ ज़ियारत का जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, जो ऑथेंटिक टाइम है, जिसमें सबसे ज्यादा अजर मिलेगा आपको, तो उसमें एक तरतीब है। आपने सबसे पहले 10 जिलहज्जा को वकूफ मुज़दलिफा करना, जो वाजिब है। बिल्कुल, वकूफ मुज़दलिफा जी, वकूफ अरफा फर्ज है और वकूफ मुज़दलिफा वाजिब है। जो वकूफ मुज़दलिफा है वो फजर नमाज के बाद इशराक के दरमियान का वक्त है। उसके बाद उसके बाद की तरफ आप मीना आएंगे। मीना में सबसे पहला काम आपने जमरा करना है, यानी आपने शैतान को कंकरियां, जमरे उला, जमरे वस्ता और जमरे उकबा, यानी सबसे बड़े जमरा को, बड़े शैतान को कंकरियां मारनी, जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी थी।
تو وہ آپ نے جمرہ کرنا دوسرا کام، اور اس کے بعد جو تیسرا کام آپ کا رہے گا، تیسرا کام جمرہ کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے ترتیب کے حساب سے. اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے. حلق تو بہتر ہے مرد کے لیے اور قصر عورتوں کے لیے. قصر کا مطلب چھوٹا کرنا، بال کو انگلی کے پور کے برابر کاٹنا، اور مرد کے لیے بلیڈ شیونگ ریموونگ دا ہیئر. تو اس میں یہ جو ہے نا، اس کے بعد آپ کے پاس اگر ٹائم ہے، آپ کا جسم ساتھ دیتا ہے، آپ کے جسم کے اندر استطاعت ہے، یو آر ہیونگ کوریج اسٹرینگتھ، تو پھر کوئی عذر نہیں ہے. آپ بہتر ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو ہی آپ طواف کریں. اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کی ماں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے والد صاحب ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہے، دادا ہے، دادی ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو 10 ذی الحجہ کو لیٹ اورس میں، 10 ذی الحجہ کو مغرب کے آس پاس آپ کر سکتے ہیں، یا 11 ذی الحجہ کو رات کو کریں گے، 11 ذی الحجہ کو دن کو کریں گے. 12 سے پہلے آپ نے کرنا ہے. کیونکہ اہم فرض ہم نے ادا کیے ہیں. ہاں جب طواف زیارت تو فرض ہے، طواف زیارت آپ نے کرنا ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر آپ نے 12 ذی الحجہ تک کرنا ہے. یہ آپ کا ٹائم دیا گیا ہے اس میں. جمیل صاحب ایک بات اور جاننا چاہیں گے کہ جس وقت ہوٹلوں سے ہمارے حجاج کرام نکلیں گے مینا کے لیے، تو اکثر دیکھا گیا ہے، یہ ہے کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ سامان کافی لے کے جاتے ہیں مینا، مطلب حج کے لیے جو بیگ آپ لے جائیں گے ساتھ، کیونکہ وہ بیگ آپ کو مینا سے پھر بعد میں عرفات میں بھی ساتھ رہے گا، مزدلفہ میں بھی ساتھ رہے گا، پھر واپسی پہ آپ کو رہے گا وہ ساتھ. تو کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں وہاں لے جانا، اور کون سی چیزیں جو غیر ضروری ہیں جو جن کے بغیر بھی آپ بہت ہی زبردست سوال، جس سوال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو ہر حاجی جتنے بھی عازمین حج ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. یہ سوال بہت ہی زبردست سوال ہے. دیکھیے، اگر آپ سفر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سفر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کا بغیجہ اتنا زیادہ ہے وہ آپ کو تھکا دے گا تو آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ کو وہاں پہ کھانا بھی ملے گا، آپ کو 2100 ریال بھی مل رہے ہیں. تو یہ کوئی ضرورت نہیں آپ نے اتنا زیادہ سامان اٹھانا ہے. اس میں ایک تو آپ کے پاس احرام آلریڈی آپ کا بندھا ہوا ہے، تو آپ جو اس چیز کا خیال رکھیں کہیں میری تہبند والی جو ہے نا چادر خراب نہ ہو جائے، تو ایک چادر آپ ساتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک قمیص شلوار ساتھ اٹھانا ہے، اور ایک چٹائی جو آپ کو مزدلفہ میں رات کو لگے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو مستورات ہوتی ہیں ان کے لیے جو احرام ہوتا ہے، ان کے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے احرام کیا ہے، چہرہ اور ہاتھ آپ نے کھلا رکھنا ہے. تو ان کے لیے بھی ایک دوپٹہ اور ایک قمیص شلوار ان کے لیے اضافی لے جائیں. اس سے زیادہ کوئی مال کی ضرورت نہیں. آپ کو عرفہ کے اندر آپ کو کھانا ملے گا، مینا کے اندر آپ کو کھانا ملے گا. آپ نے صرف مزدلفہ کی ایک رات، اگر ایک رات میں آپ اگر تھوڑا سا ہلکا ڈرائی فروٹ وغیرہ آپ یہاں سے وہاں سے خرید کے لیتے ہیں، آپ نے کچھ بادام لے لیے، آپ نے کچھ کاجو کشمش لے لیا، تو وہ کھجور وہاں پہ کھائیں، آپ کھجور لیتے ہیں جو بھی آپ کو سیوٹیبل لگتا ہے. صرف آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل اور آپ اپنے ساتھ ایک چھتری رکھیں، یہ ضروری ریکوائرمنٹس ہیں. تو باقی اتنا زیادہ سامان لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات جو میں اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب ہم عرفہ کے اندر جاتے ہیں تو عرفہ میں بہت زیادہ سبیل ہوتا ہے. وہاں سبیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں خیرات دیتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے، جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا لے لیں، کوئی عذر نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ لینا، پھر بیگ میں ڈال دینا، پھر وہ یہ ضائع کر دینا، وہ گناہ ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے کانسنٹریٹ پیٹ پہ نہ کریں، آپ کانسنٹریٹ عبادت پہ کریں، دل پہ کریں، کیونکہ آپ کا وقت صحیح گزرنا چاہے. تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے کہ آپ نے مسجد کی 4 دیواری، تو ہم وہاں کہیں گے مشاعری حج کی 4 دیواری کے اندر رہنا ہے، آپ نے ٹینٹ کے اندر رہنا ہے. پورا کنسنٹریٹ کریں آپ عبادت پہ. پورا وقت میرا جو ہے نا یہ اللہ کی، آپ آرام کو گھر میں گھر آرام ترون یہ تھی کہ آپ جو آرام کی جو چابیاں ہیں بند کر کے جائیں، اور اپنے دماغ کو ٹرین کریں کہ آئی ایم سپوز ٹو کنسنٹریٹ آن دی حج. میں نے پوری طرح سے حج کو، ابھی بھی موقع ہے، بالکل ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. ابھی حاجی صاحبان کے پاس ایک تو یہ 10 دن یا 9 دن، اور اس کے بعد پھر 5 دن 15 دن میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں if you are interested. اچھا، ابھی ملک صاحب ہمارے وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے باتوں میں. مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں سننے میں آیا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں کی 2 زبردست اٹریکشنز ہیں. ایک تو حرمین ہے، بالکل